اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج آپ کے سامنے عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت کی مبارک زندگی پر چند معروضات پیش کروں گا جن کا علم حدیث، علم فقہ اور دیگر علوم میں اپنے دور میں ایک خاص مقام تھا۔ دوستو، میں ہوں ابو محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معتبر چینل الضحیٰ ٹی وی کو، جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو میں اس عظیم شخصیت کی زندگی کا مختصر احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس سے قبل ہم حسب روایت اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، یقیناً آپ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نام سے ضرور واقف ہوں گے۔ آپ اپنے عہد کے سب سے بڑے عالم حدیث، مجتہد تھے۔ سنت نبوی سے عملی و علمی لگاؤ تھا، اس لیے امت سے امام اہل سنت کا لقب پایا۔ زہد و استغناء ایسا مثالی تھا کہ جذبہ جہاد سے ہر وقت معمور رہتے۔ ان کے والد فوج کے ایک سپاہی تھے جو جوانی میں ہی انتقال کر گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 2 برس تھی۔ ان کی والدہ نے تربیت و تعلیم کی ذمہ داری نبھائی اور ابتدائی تعلیم بغداد میں ہی دلائی۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے۔ اپنے زمانے کے مشہور علماء حدیث میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ نے مسند کے نام سے حدیث کی کتاب تالیف کی، جس میں تقریباً 40,000 احادیث شامل ہیں۔ امام شافعی کی طرح امام احمد بن حنبل کی مالی حالت بھی کمزور تھی۔ لوگ انہیں بے شمار تحائف اور ہدیہ پیش کرتے، لیکن آپ سب کچھ بانٹ دیتے اور اس میں سے کچھ بھی اپنے اوپر صرف نہ کرتے۔ آپ کا نام احمد ہے، جبکہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد نے نسب نامہ یوں بیان فرمایا ہے: احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد بن ادریس بن عبداللہ بن حیان بن عبداللہ بن انس بن عوف بن قاسط بن شیبان بن زہل بن ثعلبہ بن عقابہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل زہلی شیبانی مروزی بغدادی۔ احمد بن حنبل کی ولادت ماہ ربیع الاول 164 ہجری بمطابق ماہ نومبر 780 عیسوی میں بغداد میں ہوئی۔ آپ کے والد 30 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ والد کی وفات کے بعد امام احمد کی پرورش اور نگہداشت ان کی والدہ کے کندھوں پر آن پڑی۔ خود احمد بن حنبل کا بیان ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ 16 برس کی عمر میں انہوں نے حدیث کی سماعت شروع کی۔ ابو یوسف کے حلقہ درس میں بیٹھے۔ 180 ہجری میں سب سے پہلا حج کیا، پھر حجاز آمد و رفت رہی اور علماء حجاز سے علم سیکھتے رہے۔ 196 ہجری میں یمن میں جا کر عبد الرزاق الصنعانی سے احادیث سنی۔ یہاں یحییٰ بن معین اور اسحاق بن راہویہ بھی ان کے شریک درس رہے۔ وہ کوفہ بھی گئے۔ مسافرت برائے حدیث میں تنگ دستی بھی دیکھی۔ ان دنوں جس جگہ قیام پذیر رہے، سر کے نیچے سونے کے لیے اینٹ رکھا کرتے۔ کہا کرتے کاش میرے پاس 10 درہم ہوتے، میں حدیث سننے کے لیے جریر بن عبد الحمید کے پاس چلا جاتا۔ شافعی خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے مصر آنے کا وعدہ کیا، مگر معلوم نہیں کس وجہ سے نہیں آ سکے، شاید وجہ بے زری ہوگی۔ بئیں ہمہ وہ تقریباً سارے اسلامی ممالک میں گھومے اور اپنے وقت کے بیشتر مشائخ سے احادیث حاصل کی۔ زمانے طالب علمی میں ہارون الرشید کی طرف سے یمن کا قاضی بننے کی پیشکش ہوئی، جسے انہوں نے قبول نہ کیا۔ 199 ہجری میں شافعی جب دوسری بار بغداد آئے تو احمد سے انہوں نے کہا، اگر تمہارے پاس کوئی صحیح حدیث حجاز، شام یا عراق کہیں کی بھی ہو مطلع کرو۔ میں حجازی فقہا کی طرح نہیں ہوں جو اپنے شہر کے علاوہ دیگر بلاد اسلامیہ میں پھیلی ہوئی احادیث کو غیر مصدقہ سمجھتے ہیں۔ اس وقت احمد کی عمر 36 برس تھی۔ ان کے اساتذہ کی ایک خاصی تعداد ہے جن سے فقہ و حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ ان میں قاضی ابو یوسف، محمد بن ادریس الشافعی،
سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید القطان، عبد الرحمن بن مہدی، اسماعیل بن علیہ، ابو داود طیالسی اور وقی بن جراح جیسی نابغہ روزگار شخصیت ہیں، جو اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے نہ صرف روایت حدیث میں سب سے آگے ہیں، بلکہ فقاہت کے اعتبار سے بھی وہ اجتہاد کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ احمد نے حدیث حفظ کی اور جمع بھی کی۔ اس ذوق نے انہیں اپنے وقت کا امام حدیث اور مجتہد بنا دیا۔ ابراہیم بن اسحاق الحربی کہتے ہیں کہ میں نے احمد کو دیکھا، یوں لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں علم اولین و آخرین جمع کر دیا ہے۔ محمد بن ادریس الشافعی فرماتے ہیں، میں جب بغداد سے نکلا تو اپنے پیچھے سب سے زیادہ متقی اور فقیہ انسان احمد بن حنبل کو ہی چھوڑا۔ بہت سے علماء نے ان سے علم حاصل کیا، خصوصیت کے ساتھ ان سے فقہ اور اجتہاد کو اخذ کرنے والے 120 سے زیادہ فقہا شاگرد ہیں، جنہوں نے اپنے شیخ کی فقہ اور اجتہادات کو سارے عالم میں پھیلایا۔ ان میں ان کے بڑے فرزند صالح بن احمد بھی ہیں، جنہوں نے اپنے والد سے علم فقہ و حدیث کو حاصل کیا۔ شاگرد عبد الملک المیمونی، جو ان کی صحبت میں 20 سال سے زائد عرصہ تک رہے، ان کے شاگردوں میں یہ بہت جلیل القدر شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح محمد بن اسماعیل بخاری، مسلم بن حجاج اور ابو داود بھی ان کے تلمذ سے متفخر تھے۔ بڑے تاجر آ کر آپ کی خدمت میں دینار پیش کرتے، مگر بالکل قبول نہ کرتے۔ یمن میں طالب علمی کے دوران ان کی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ ان کے شیخ عبد الرزاق نے اس خبر پر جب خاموشی سے ان کی مٹھی میں کچھ دینا چاہا تو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ میری ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ ان کی صحبت لوگوں کو آخرت یاد دلاتی تھی، دنیاوی باتوں میں بالکل نہیں الجھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا، متوکل کون ہوتا ہے؟ اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، جو غیر اللہ سے ہر قسم کی توقعات ختم کر دے۔ دلیل پوچھی گئی تو فرمایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب منجنیق پر چڑھائے گئے تو جبرائیل نے آ کر مدد کے لیے کہا تو فرمایا، ہاں مدد تو چاہیے مگر تم سے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تو آپ اسی سے کہیے جس سے آپ کہنا چاہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے وہی امر پسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، فقر ایک ایسا عظیم مرتبہ ہے جسے اکابر کے سوا اور کوئی نہیں پا سکتا۔ اپنی دعاؤں اور سجدوں میں اکثر گڑ گڑاتے اور فرماتے، اے اللہ، اگر گناہگاران امت محمدیہ کا تو کوئی فدیہ چاہتا ہے تو مجھے ان کا فدیہ بنا دے۔ خلیفہ مامون نے معتزلی علماء کے اکسانے پر علماء امت کو ایک خط لکھا جس میں قرآن کو مخلوق ماننے کی بجبر دعوت تھی۔ انکار کی صورت میں سختیاں شروع کر دی، معاش بند کر دیا اور سخت صداؤں کی دھمکی بھی دی۔ بہت سے جبراً قائل ہو گئے کہ قرآن مخلوق ہے، مگر احمد اور محمد بن نوح نیشاپوری نے اس نظریے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ آزمائش کے اس مرحلے پر دونوں ثابت قدم رہے، بلکہ کندن بن کر نکلے اور بڑا رتبہ بھی پایا، مگر درجہ بدرجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد انہیں ازبر تھا، یہ دنیا ہمیشہ مصائب اور فتنہ دکھایا کرتی ہے۔ بعد کے ادوار میں مصائب کی شدت تیز تر ہو گئی۔ خلیفہ مامون نے سب علماء کو بلا بھیجا۔ کمزور لوگ حکومت کی سطوت اور قہر کے آگے گردن خم کر بیٹھے۔ احمد اور محمد بن نوح نے جب نہ مانا تو دونوں حضرات کو اونٹ پر سوار کر کے مامون کے ہاں لے جایا گیا۔ راستے میں ایک بدو نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، آپ مسلمانوں کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں، سب کی نظر آپ پر ہے، آپ مسلمانوں کو رسوا نہ کیجیے گا۔ آپ کا دوست اللہ آپ کا دوست ہے، صبر کیجیے گا، جنت آپ اور آپ کے شہید ہونے کی دیر تک ہے، موت تو بہرحال آنی ہے۔ اس فتنہ میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ احمد فرماتے ہیں کہ یہ نصیحتیں میرے دل کو لگ گئیں اور میں نے مامون کے خیالات کی نفی کا پورا عزم کر لیا۔ مامون کے ہاں جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو قریب ہی ایک جگہ میں انہیں ٹھہرا دیا گیا۔ خادم نے اطلاع دی کہ مامون نے رسول اللہ سے قرابت کا واسطہ دے کر
قسم کھا لی ہے اگر احمد نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ امام احمد نے یہ سنتے ہی گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کی، خدایا اس فاجر کو تیرے حلم نے بہت مغرور کر دیا ہے کہ وہ اب تیرے دوستوں پر بھی تلوار اٹھاتا ہے۔ خدایا اگر تیرا کلام غیر مخلوق ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ، میں اس کے لیے ہر مصیبت سہنے کو تیار ہوں۔ اسی رات صبح ہونے سے پہلے مامون کا انتقال ہو گیا مگر معتصم خلیفہ بن گیا۔ اسی طرح معتصم مامون سے بھی زیادہ اس نظریے کے لیے سخت گیر ثابت ہوا۔ اس نے امام احمد بن حنبل کو دیگر قیدیوں کے ساتھ بیڑیاں باندھ کر ایک کشتی میں پایا تخت بغداد بھیج دیا۔ محمد بن نوح راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ احمد جب بغداد پہنچے تو پاؤں میں بھوجل بیڑیاں تھیں جن کی وجہ سے چلنا دشوار تھا اور وہ سخت علیل ہو گئے، قید خانہ میں ڈال دیے گئے، 30 ماہ قید میں رہے۔ پھر معتصم کے پاس انہی بیڑیوں میں لائے گئے، ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جس میں اندھیرا ایسا تھا کہ کوئی چیز نظر نہ آتی۔ انہوں نے رب کے حضور نماز شکرانہ ادا کی۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ معتصم کے پاس اسی حالت میں مجھے لے جایا گیا۔ میں نے سلام کے بعد گفتگو کی اور کہا کہ آپ کا نانا محترم کا کیا پیغام تھا؟ معتصم باللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کی طرف۔ تھوڑی گفتگو کے بعد معتصم نے عبد الرحمن معتزلی کو کہا کہ ان سے پوچھو۔ عبد الرحمن نے مجھ سے کہا قرآن کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں چپ رہا، لیکن المعتصم نے اصرار کیا جواب دو، تو میں نے کہا باری تعالیٰ کے علم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا قرآن اللہ کا علم ہے اور جس نے اللہ کے علم کو مخلوق کہا اس نے کفر کیا۔ کفر کے لفظ سے یہ جماعت بڑی سیخ پا ہوئی اور معتصم سے کہا دیکھیے اس نے آپ کو اور ہم سب کو کافر کہہ دیا، مگر معتصم نے توجہ نہ دی۔ پھر عبد الرحمن نے سوال کیا یہ بتاؤ ایک زمانہ تھا جب اللہ تھا اور قرآن نہ تھا؟ میں نے جواباً کہا کیا ایسا تھا کہ خدا تھا اور اس کا علم نہ تھا؟ عبد الرحمن چپ ہو گیا۔ بہرحال وہ جو دلائل دیتے میرے سوال یا جواب میں وہ خاموش ہوتے رہے اور بدتمیزی و بد کلامی بھی کرتے رہے اور خلیفہ کو بہکاتے بھی۔ میں کہتا دین کی بنیاد کتاب و سنت کے علاوہ کسی تیسری چیز پر نہیں ہے، مگر احمد بن ابی داود کہتا بحث کا دار و مدار نقل کے علاوہ عقل پر بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے اور تیسرے دن گفتگو ہوتی رہی۔ آخری دن امام احمد کی آواز ان سب کی آوازوں سے بھاری اور اونچی رہی جو معتزلی فقہا اور قضات کی تھی۔ وہ لاجواب رہے اور خلیفہ مجھے یہی کہتا رہا کہ تم میرے مسلک کی تائید کرو، میں تمہیں مقرب خاص بنا لوں گا۔ میں نے یہی کہا اگر کوئی دلیل قرآن و حدیث سے پیش کر دیجئے تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ بعد ازاں خلیفہ نے میرے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے اور مجھے کوڑے برسائے۔ میں بار بار بے ہوش ہوا۔ جب پہلا کوڑا برسا میں نے بسم اللہ کہا، جب دوسرا برسا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، جب تیسرا پڑھا تو کہا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ بے ہوش ہوتا تو چھوڑ دیا جاتا، ہوش میں آتا دوبارہ مارنا شروع کر دیتے۔ میں جلد بے ہوش ہونے لگا تو معتصم ڈر گیا کہ کہیں اب یہ فوت ہی نہ ہو جائیں۔ اس نے ضرب بند کرا دی۔ جب ہوش آیا تو المعتصم کے ایک کمرہ میں خود کو بغیر سلاسل کے آزاد پایا۔ یہ واقعہ 25 رمضان 221 ہجری کا ہے۔ مجھے گھر پہنچانے کا خلیفہ نے حکم دیا۔ راستے میں اسحاق بن ابراہیم کے ہاں ٹھہرے۔ کہتے ہیں کہ میں صائم تھا، کپڑے خون آلود تھے، اسی حالت میں نماز ادا کی۔ ابن سماع نے کہا کہ آپ نے خون کے کپڑوں میں نماز ادا کی؟ میں نے کہا ہاں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون بہنے کی حالت میں نماز ادا کی تھی اور ان کے زخم کا خون فوارہ کی صورت میں نکل رہا تھا۔ احمد بن حنبل کو کوڑوں کے ضرب کی وجہ سے ہاتھ اور ہونٹوں پر سردی کا اثر تا وفات رہا۔ محمد بن مدینی نے آزمائش کی اس گھڑی پر ان کی ثابت قدمی پر کہا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو 2 بندوں کی وجہ سے بڑی عزت عطا فرمائی، ابو بکر صدیق سے جو یوم الردہ یعنی جگہ یمامہ کے دن ثابت قدم رہے، اور امام احمد سے جنہوں نے محنہ یعنی آزمائش کے موقع پر اسلام کو سرفراز فرمایا۔
امام احمد ٹھوس اسلامی عقائد کے قائل تھے، قرآن پر کسی چیز کو مقدم نہ کرتے۔ وفات سے قبل اپنا وضو کرایا اور ہر حصے کو اچھی طرح دھلوایا، پیر کی انگلیوں کا خلال تک کیا، درمیان میں اللہ کا ذکر کرتے رہے، جب وضو مکمل ہوا تب فوت ہو گئے۔ جمعہ کا دن تھا، عمر تقریباً 77 برس تھی۔ تجہیز و تکفین سب کچھ اولاد نے خرید کر کی۔ جنازہ میں 7 لاکھ لوگ شریک ہوئے، جن میں اکثریت اہل علم کی تھی۔ علماء اس وقت کہا کرتے تھے، بیننا و بین القوم الجنائز، ہمارے اور دوسروں کے درمیان جنازے ہی تو فرق کیا کرتے ہیں۔